بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز اچھے خوابوں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ بیداری میں صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت نشینی کی طرف مائل ہو گئے اور کئی دنوں کے لیے زادرہ لے کر غار حرا میں خلوت نشین ہو جاتے۔ جب وہ ختم ہو جاتا تو واپس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف لوٹ آتے اور مزید زادرہ کے ساتھ دوبارہ غار حرا تشریف لے جاتے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حق آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں ہی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا تو اس نے کہا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر فرشتے نے پکڑ کر مجھے اتنے زور سے دبایا کہ میری طاقت جواب دے گئی۔ پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ انہوں نے مجھ کو پھر پکڑا، دوسری بار دبایا، اتنا کہ میری طاقت نے جواب دے دیا۔ پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، کیسے پڑھوں؟ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ انہوں نے پھر مجھ کو پکڑا اور تیسری بار دبوچا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہنے لگے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس رب کے نام سے پڑھ جس نے سب چیزیں بنائیں، انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھ اور تیرا پروردگار بڑے کرم والا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے آئے اور فرمانے لگے، مجھ کو کپڑا اوڑھا دو، کپڑا اوڑھا دو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑا اوڑھا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے یہ قصہ بیان کر کے فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ قسم اللہ کی، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور مشکل میں حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے آئیں، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں عیسائیت اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تو سنو۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میرے بھتیجے کہو، تم نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ ان سے بیان کر دیا۔ تب تو ورقہ کہہ اٹھے، یہ تو وہ اللہ کا رازدار فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ کاش میں اس وقت تیری پیغمبری کے زمانے میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تم کو تمہاری قوم اپنے شہر سے نکال باہر کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں بے شک نکال دیں گے۔ جب کبھی کسی شخص نے ایسی بات کہی جیسی تم کہتے ہو تو لوگ اس کے دشمن ہو گئے، اور اگر میں اس دن تک جیتا رہا تو تمہاری پوری مدد کروں گا۔ پھر تھوڑے عرصے بعد ورقہ بن نوفل اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور وحی کا آنا بند ہو گیا۔